بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کیا بیٹا اپنے دوستوں کو گھر بلاؤ ان کی دعوت کرو، میں بھی آپ کے دوستوں کو جو ہے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ بات ذرا توجہ سے سننا۔ تو کہا جی ماں جی میں اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں، دعوت کرتا ہوں۔ اپنے دوستوں کو کہا کہ میری والدہ محترمہ نے کہا ہے کہ آپ کے دوست ہیں تو وہ بھی میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے مجھے ملنے تو آئیں، تو ذرا آئیں آپ ہمارے گھر، آج دعوت ہے آپ لوگوں کی میرے گھر۔ تو وہ سبھی دوست جو ہیں بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ کے گھر آئے، تو دعوت کی، انہیں کھانا پینا کھلایا۔ تو والدہ نے کہا بیٹا مجھے اجازت دو، میں ہمارے دوستوں کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا والدہ جی اجازت ہے آپ کو۔ تو آپ پردے میں کھڑی ہو کر آپ نے پوچھا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دوستوں نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے بیٹو ایک بات بتاؤ کہ میرا بیٹا آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ انہوں نے کہا اماں جی بہت اچھے ہیں، اخلاق کے بھی اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے یہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ تو فرمایا مجھے بھی آپ بڑے اعلیٰ و عرفہ لگتے ہو، کیوں؟ کہ فرمایا یہ میرا بیٹا فرید ہے، یہ کسی عام ماں کا بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا جس کا بیٹا فرید الدین ہو، فرمایا زہد الانبیاء ہو، انبیاء کا مرتبہ رکھنے والا ہو، اس کے دوست ہو۔ فرمایا اگر بیٹا ماڑا نہیں ہے نا، اصل جو ہے اصلی اور اچھی نسل کا بیٹا ہے، تو فرمایا دوست بھی اصلی اور نسلی جو ہے نسل کے اچھے ہیں۔ تو فرمایا اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ سبھی نے ہاتھ کھڑا کیا کہ اے اماں جان ہم آپ کا جنازہ پڑھائیں گے۔ کسی نے کہا میں پڑھاؤں گا، کسی نے کہا میں پڑھاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو آپ نے بڑی جلدی کہہ دیا کہ اماں جی میں آپ کا جنازہ پڑھاؤں گا، اس نے کہا میں پڑھاؤں گا، ایک نے کہا میں پڑھاؤں گا۔ فرمایا یہ بہت جلدی کہہ دیا آپ لوگوں نے، لیکن فرمایا ایک شرط میری ہے پھر جنازہ پڑھائیں۔ تو عرض کی اماں جی شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ جس کی زندگی میں تہجد قضا نہ ہو میرا جنازہ پڑھائے۔ جس کی زندگی میں تہجد قضا نہ ہوئی ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے، ورنہ میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ تو بابا فرید سرکار سبھی نے ہاتھ نیچے کر دی۔ کسی نے کہا کہ میری شاید زندگی میں کوئی نہ کوئی رہ گئی، کسی نے کہا شاید پہلی عمر میں رہ گئی ہو، درمیان والی یہ آخری والی عمر چل رہی ہے اس میں رہ گئی ہو۔ ہم جو ہیں اس دعوے مکمل نہیں اتر سکتے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا اماں جان گھر آئے مہمان کو جو ہے بے عزت نہیں کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، یہ تو سبھی کا پردہ فاش ایسے ہو جائے گا۔ فرمایا اماں جی میں آپ کا جنازہ پڑھاؤں گا، میری جو ہے نماز قضا نہیں ہوئی تہجد کی۔ تو اماں جی فرمانے لگی بیٹا یہ بات پہ غرور نہ کر کہ میری تہجد کی نماز نہیں رہی میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ فرمایا اگر تیری تہجد کی نماز جو ہے قضا پوری عمر نہیں ہوئی تو فرمایا بغیر وضو کے دودھ میں نے بھی آپ کو نہیں پلایا، بغیر وضو کے دودھ میں نے بھی آپ کو نہیں پلایا۔ فرمایا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، وہ دنیا والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ جس کی والدہ نے بغیر وضو کے اور بغیر اللہ کی یاد کے، بغیر جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جس بیٹے کو دودھ نہ پلایا ہو، اس ماں کے جو بیٹے دودھ پینے والے ہیں وہ فرید الدین گنج شکر جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے اس میں،
وہ مائیں جب دودھ پلاتی تھیں تو اللہ ہو کا ذکر جو ہے زبان میں ہوتا تھا، جب وہ اٹھتی تھیں تو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، جب وہ آٹا گوندتی تھیں تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد بھی ہوتی تھی، تو پھر فرید الدین جیسے پیدا ہوتے، حضور سیدی فیض عالم پیر سائیں سردار احمد عالم شریف والے ان جیسے پیدا ہوتے تھے، حضور جو ہے سید عالم حضور گنج بخش علی حجویری جیسے پیدا ہوتے تھے، جب مائیں ایسی ہوتی تھی تو آج اس دنیا میں حیا اٹھ گیا، ہم لوگوں نے آدمی جو ہے گھر بیٹھ کے آرام کرتے ہیں، بیبیاں بیچاری باہر گندم کے جو ہے کیاریوں ڈلتی پھرتی ہیں، ہم لوگ عزت کریں، یہ بےعزتی نہیں ہے، یہ ہماری اصلاح، میری بھی مائیں ہیں، میری بھی وہ بہنیں ہیں، تو اس لیے ہم لوگ تربیت کریں، یہ ہو کس لیے رہا ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تار کے قرآن ہو کر، جب سے ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اس وقت سے ہم تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، فرمایا اتنی دیر تک یہ امت ذلیل و رسوائی نہیں اس کو ملے گی جتنی دیر تک کلام مجید پڑھتے رہیں گے، فرمایا جب تک کلام مجید پڑھتے رہیں گے اور بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت رکھیں گے، تو فرمایا یہ ہار امت نہیں ہوگی، فرمایا بلکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک انہیں عزتوں کے تاج پہنائے گا، اللہ پاک جو ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا اللہ پاک جو ہے انہیں اپنی رحمت کے تاج پہنا کر اپنے قریب فرما لے گا، اور جب اپنے قریب فرما لے گا فرمایا جنت بھی اس آدمی کی ہو جائے گی، دنیا بھی اس آدمی کی ہو جائے گی اور آخرت بھی اس آدمی کی ہو جائے گی، اس لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک اور اس کے محبوب علیہ السلام کی پاک طریقہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تو طریقہ پہ کیسے چلیں گے؟ جب ہم اپنی اولاد دین کے لیے جو ہے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں گے، کلام مجید کے لیے اٹھائیں گے، تو دنیا کی تعلیم غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو بیٹھ جاتا ہے جس مسکن پہ جس مسند پہ وہ کہتا ہے بس اس کے علاوہ سب غلط ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، اور لیکن ترجیح آقا علیہ السلام نے جو ہے دین کی تعلیم، تو دین کی تعلیم یہ ہمارے لیے بہت اہم ضروری ہے۔